پیارے دوستوں، آپ نے آج تک کئی واقعات سنے ہوں گے، لیکن یہ واقعہ شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک غیر مسلم کی بیٹی نے روزہ رکھا اور پھر جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ایک ایسا درخت جس نے خود بخود دودھ دینا شروع کر دیا اور خود بخود دودھ کی ندی بہہ نکلی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور لائک ضرور کریے گا۔ کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا، بیٹی یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زمین آسمان سب انسان کے اختیار میں ہے، جو چاہے کر لے، جسے چاہے حاصل کر لے، کسی خدا کا اس کھیل میں کوئی دخل نہیں۔ بیٹی کی معصوم آنکھوں میں سوال تیرتے، ابا اگر خدا نہیں تو پھر ہم اس دنیا میں کیسے آ گئے؟ کیا خود ہی پیدا ہو گئے؟ باپ کا جواب سخت ہوتا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی پروردگار نہیں، انسان ہی انسان کو وجود میں لاتا ہے۔ بیٹی روز یہی سبق سنتی، یہی قصہ پڑھتی اور اسی اندھی سوچ کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ پورے گاؤں میں یہی بات پھیلی تھی کہ انسان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں اور کسی خدا کا وجود محض ایک فسانہ ہے۔ گاؤں والے اپنی روزی روٹی کے لیے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتے اور باپ نے اپنی بیٹی کو بھی یہی ہنر سکھا دیا تھا۔ وہ اکیلے جنگل جاتی، لکڑیاں کاٹتی اور واپس لوٹ آتی، لیکن ایک روز اس لڑکی کا دل بے قرار ہو اٹھا۔ جنگل کی سرحد سے آگے کیا ہے یہ دیکھنے کی تڑپ اس کے قدموں میں رفتار بھر گئی۔ وہ چلتی چلی گئی، یہاں تک کہ دور کہیں ایک بستی دکھائی دی۔ وہ بستی جہاں ہر طرف روشنی تھی، ایک ایسی روشنی جو دلوں کو جگمگ کرتی تھی۔ وہ پاس پہنچی تو دیکھا ہر چہرے پر مسکان تھی۔ یہ مغرب کا وقت تھا، ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھے، ایک بڑا سا دسترخوان بچھا تھا جس پر ہر طرح کے لذیذ کھانے سجائے گئے تھے۔ سب نے مل کر دعا مانگی اور پھر دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ تبھی ایک نرم آواز اس کے کانوں میں پڑی، بیٹی ادھر آؤ، آ کر ہمارے ساتھ افطار کرو۔ وہ حیران تھی، مگر بھوک نے اس کے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ افطار کے بعد سب اٹھے اور ایک بزرگ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ اس معصوم لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کیا ہے۔ نماز مکمل ہوئی تو وہی محبت بھری آواز پھر آئی، بیٹی کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی نے نرمی سے جواب دیا، یہاں سے کچھ دور ایک بستی میں رہتی ہوں، جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آئی تھی، یہاں اتنی روشنی دیکھی تو کھچی چلی آئی۔ عورت نے مسکرا کر کہا، اچھا کیا تم نے یہاں آ کر۔ جانتی ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ۔ اس معصوم لڑکی نے سر ہلا دیا، مجھے کچھ نہیں پتا، رمضان کیا ہوتا ہے؟ عورت نے بڑے پیار سے سمجھایا، رمضان وہ پاک مہینہ ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ابھی جو تم نے کھانا کھایا اسے افطار کہتے ہیں۔ لڑکی اس عورت کی نرمی، اس کی محبت اور اس کے بولنے کے انداز پر فدا ہو گئی۔ آپ سب کے ساتھ رہ کر بہت اچھا لگا، اس نے مسکرا کر کہا۔ عورت نے اس کی پیشانی چوم لی، بیٹی جب جی چاہے ہمارے پاس آ جانا، ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اس روز جب وہ اپنے گھر لوٹی تو دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ وہ جو کچھ دیکھ کر آئی تھی ویسا منظر تو اس کی آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس بستی کی روشنی اس کی روح میں اتر چکی تھی۔ اس کی ماں تو برسوں پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، لیکن اس مسلمان عورت کی باتوں میں، اس کے لہجے میں اسے پہلی بار ایک ماں جیسا احساس ملا، ممتا کی وہ نرمی جو کبھی اس کے حصے نہیں آئی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ وہ اپنے باپ سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر باپ کو پتہ چلا
تو صرف ڈانٹے گا بلکہ شاید ہاتھ بھی اٹھا دے، سوالوں کی بارش کر دے گا۔ کہاں گئی تھی، کیوں گئی تھی، کس سے ملی اور کیا کرنے گئی تھی؟ اسی لیے وہ چپ رہی، مگر دل میں ہر وقت وہی بستی بسنے لگی۔ اب اس کا دل ہر روز وہی خواہش کرتا کہ کسی بہانے پھر اس گاؤں پہنچ جائے، لکڑیاں کاٹنے کے بہانے نکلتی اور اسی روشن بستی جا بیٹھتی، ان کے ساتھ افطار کرتی، ان کی باتوں میں گھلتی ملتی اور اس پاکیزہ فضا میں سکون پاتی۔ ایک روز وہی مسلمان عورت بولی، بیٹی تم کو پتہ ہے ہم سحری بھی کرتے ہیں؟ لڑکی نے حیرانی سے پوچھا، سحری کیا ہوتی ہے؟ عورت مسکرائی، یہ وہ کھانا ہے جو صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے کھاتے ہیں تاکہ پھر پورے دن کا روزہ رکھا جا سکے۔ اس کے دل میں عجیب سی کشش جاگنے لگی۔ پہلی بار کسی اندیکھے رب کے سامنے اس کا دل جھکنے کو تیار ہو رہا تھا، مگر کون ہے وہ رب، کون ہے وہ خدا؟ اس کے باپ نے تو اسے خدا کی پہچان ہی بھلا دی تھی۔ ایک روز جب دل بہت بے چین ہو اٹھا اور باپ گھر پر نہیں تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ بستی ہو آئے، اگر باپ پوچھے گا تو کہہ دے گی لکڑیاں کاٹنے گئی تھی۔ یہی سوچ کر وہ جنگل پار کرتی ہوئی اس روشن بستی جا پہنچی۔ اس بار بستی میں ایک نورانی شخص کو دیکھا، روشن چہرہ، نگاہوں میں عجیب سا ٹھہراؤ اور لفظوں میں دل کو چھو لینے والی مٹھاس۔ وہ گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ تھے، اللہ والے، جن کی باتوں میں حق اور ہدایت کا نور تھا۔ وہ تمام لوگوں کو ایک پاک کتاب پڑھا رہے تھے۔ لڑکی بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایسی شخصیت پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ ان کی باتوں میں ایسا اثر تھا جیسے ہر لفظ اس کے دل میں اترتا جا رہا ہو۔ ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سا سحر اس پر طاری ہونے لگا۔ وہ بیٹھی رہی، ایک ایک لفظ اپنے اندر سمیٹتی رہی، مگر اچانک اسے خیال آیا، ارے باپ کو بتایا ہی نہیں، اگر دیر ہوئی تو باپ بہت ناراض ہوگا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ والے نے پکارا، بیٹی ٹھہرو، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ اس سے پہلے کہ لڑکی کچھ کہتی وہی مسلمان عورت آگے آئی، حضرت یہ وہی بچی ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اللہ والے نے بڑی محبت سے کہا، بیٹی اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ لڑکی نے جھکی نظروں سے کہا، بابا کو پتہ نہیں، وہ بہت ناراض ہوں گے۔ اللہ والے مسکرا دیے، اچھا جاؤ بیٹی، لیکن پھر آنا۔ لڑکی لوٹ گئی، مگر اب اس کے دل میں ایک نئی خواہش جاگ اٹھی تھی۔ وہ سحری بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ رات میں آنے کا خیال دل میں ایسا مچلنے لگا کہ ہر لمحہ اسی خیال میں ڈوبنے لگا۔ رات ہوئی، باپ گہری نیند میں سو گیا اور لڑکی چپکے سے اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اب اسے جنگل کا کوئی ڈر نہیں تھا، نہ اندھیرے کا، نہ کسی درندے کا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی اسے راستہ دکھا رہا ہے، کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ جب اس بستی پہنچی تو پورے گاؤں میں رونق تھی، سحری کی تیاری ہو رہی تھی، لوگ مسکرا رہے تھے، سب کے چہروں پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ جا کر بیٹھی، پھر اسی اللہ والے کے پاس۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا، آ گئی تم، کیا اس بار ہمارے ساتھ روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ لڑکی نے معصومیت سے پوچھا، روزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے نے بڑی نرمی سے کہا، روزہ جسم کی پاکیزہ بھوک پیاس رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے جسم اور اپنی روح کو ہر برائی سے بچانے کا نام ہے۔ وہ برائیاں جو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انسان کو برباد کر سکتی ہیں۔ اور یہ مہینہ ہے رمضان کریم کا، برکتوں کا، رحمتوں کا اور مغفرت کا۔ اس مہینے میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر روزہ فرض ہے۔ ہم صبح مغرب تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ہمیں ایسا انعام دیتا ہے جس کی مثال نہیں۔ لڑکی دل تھامے سنتی رہی، ہر لفظ جیسے اس کا دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، جیسے سوکھی زمین پر پہلی بارش کی بوندیں گرتی ہیں۔ وہ معصوم پوچھ بیٹھی، یہ اللہ کون ہے؟ میرا باپ تو کہتا ہے کہ ہمارا کوئی خدا نہیں، ہم تو یوں ہی اپنے آپ بن گئے ہیں۔ اللہ والے مسکرا دیے، لیکن ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا درد بھی تھا۔ نہیں بیٹی،
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، ہر چیز اس کی مرضی سے ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، مگر وہ ہمارا باپ نہیں۔ وہ ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے بے نیاز ہے، ہر برائی سے بلند ہے۔ سنو بیٹی، تمہارا خدا ایک ہی ہے، وہی خدا جو میرا بھی ہے، تمہارا بھی ہے اور ہر چیز کا مالک ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے لڑکی کا دل جیسے ٹھہر گیا۔ یہ باتیں اس کے لیے نئی تھیں، مگر ان کے اندر عجیب سی سچائی تھی، ایک عجیب سا کھچاؤ، جیسے کوئی بھولے ہوئے راستے کا پتہ مل گیا ہو۔ اسی وقت سحری کا اعلان ہوا۔ اللہ والے نے کہا، آؤ بیٹی، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ پہلی بار سحری کا لطف بھی تمہیں ملے گا اور اس کا مقصد بھی سمجھ آئے گا۔ لڑکی وہیں بیٹھ گئی، ایک عجیب سکون کے ساتھ۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے یہیں کی تھی، جیسے وہ اس بستی کی مٹی کا حصہ ہو۔ سحری کے بعد اللہ والے نے نرمی سے پوچھا، بیٹی کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جی ہاں، میں تو کب سے بھٹک رہی تھی۔ میرا کوئی مذہب نہیں، کوئی خدا نہیں، میں تو ایک بے سہارا مسافر تھی، لیکن اب مجھے اپنا خدا مل گیا ہے، وہ جو سب کا ہے، جو سب کی سنتا ہے۔ میں اسی کی بننا چاہتی ہوں۔ اللہ والی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تو پھر بیٹی، دل اور جان سے کلمہ پڑھو۔ لڑکی نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس نے اسی دن روزہ بھی رکھ لیا اور پہلی بار ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھیں، مگر دل سکون سے بھر چکا تھا۔ وہ اللہ والے سے قرآن پاک پڑھنے لگی، ہر لفظ اس کی پیاس بجھا رہا تھا۔ پھر جب صبح کا اجالا پھیلنے لگا، وہ اپنے گھر لوٹ آئی۔ باپ تب تک سویا ہوا تھا۔ کچھ دن تک سب خیریت سے گزرتا رہا۔ باپ کو کچھ خبر نہیں تھی، وہ تو روز چپکے سے روزہ رکھتی۔ جب باپ کام پر نکل جاتا تو بستی چلی جاتی، وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتی، نماز پڑھتی اور دل کو تسکین ملتی۔ باپ جب کام سے لوٹتا تو کھانے کے لیے آواز دیتا۔ لڑکی کہہ دیتی، میں نے پہلے ہی کھا لیا ہے، ابا بھوک نہیں ہے۔ وہ روزے سے ہوتی، مگر یہ راز وہ کیسے کھولتی؟ مجبوراً جھوٹ بولنا پڑتا۔ 2 دن، 3 دن، اب تو یہ روز کا منظر ہو گیا۔ باپ حیران تھا، بیٹی کہیں تم بیمار تو نہیں؟ پہلے تو میرے ساتھ کھانا کھاتی تھی، اب پہلے ہی کھا لیتی ہو۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ ابا، عادت بدل گئی ہے۔ شاید روز وہ چپکے سے سحری کرتی، روزہ رکھتی اور جب باپ گھر سے نکلتا تو اسی بستی چلی جاتی، قرآن پڑھنے، عبادت کرنے اور اس روشنی میں سکون تلاشنے جو اب اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی۔ لیکن ایک دن قسمت کا پردہ اٹھ گیا۔ باپ کے ایک ساتھی نے اسے جنگل سے آگے مسلمانوں کی بستی جاتے دیکھ لیا۔ وہ حیران ہوا، یہ لڑکی، یہ تو خدا کو بھی نہیں مانتی، پھر مسلمانوں کی بستی میں کیا کرتی ہے؟ اس نے سیدھا لڑکی کے باپ سے شکایت کر دی، بھائی تمہاری بیٹی روز جنگل کے راستے اس مسلمان بستی جاتی ہے، دیکھنا تو چاہیے کیا ماجرا ہے۔ باپ پہلے ہی شک میں تھا۔ وہ بیٹی سے پوچھتا، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا۔ اب اس شکایتی بات نے آگ میں گھی کا کام کیا۔ اس روز جب باپ گھر لوٹا، اس کے لہجے میں پہلے سے کہیں زیادہ سختی تھی۔ اس نے بیٹی کو آواز دی، بیٹی میرے لیے ٹھنڈا شربت بنا لاؤ۔ لڑکی کانپتے ہاتھوں سے شربت بنا کر لائی۔ باپ نے اس کا نازک ہاتھ تھام لیا اور زبردستی اپنے سامنے بٹھا لیا۔ لو میرے ہاتھ سے شربت پیو، اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں، نہ ٹھیک سے کھا رہی ہو نہ پی رہی ہو، آج تو میرے ہاتھ سے پیو۔ لڑکی کی روح کانپ اٹھی، اس کے لب سوکھ گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ روزے کی حالت میں وہ یہ شربت کیسے پی سکتی تھی؟ نرمی سے بولی، ابا میں یہ شربت نہیں پی سکتی۔ باپ کا چہرہ تمتما اٹھا، کیوں، کیا بات ہے؟ وہ غصے میں جھنجلا اٹھا اور جھپٹ کر بیٹی کے گال پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ بتا، مجھ سے چھپ کر ان مسلمانوں کی بستی میں کیا کرنے جاتی ہے؟ کون سی پٹی پڑھائی ہے انہوں نے؟
लड़की की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसकी आवाज़ में हौसला था। अब्बा, उन्होंने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई, उन्होंने तो बस सीधा रास्ता दिखाया है। उन्होंने सिखाया है कि ये दुनिया यूं ही नहीं बनी, न हम खुद आए हैं, न ये ज़मीन आसमान खुद बने। एक खुदा है जो सब कुछ चला रहा है। बाप का गुस्सा आग बनकर फूट पड़ा। खुदा, कोई खुदा नहीं है, तेरे दिमाग में जहर भर दिया है उन लोगों ने, अब तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। सबसे पहले ये शरबत पी। लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। अब्बा, मैं नहीं पी सकती, मेरा रोज़ा है, रमज़ान का महीना है, मैं रोज़ा नहीं तोड़ सकती, चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो। बाप दहाड़ उठा, तू मुसलमान हो गई है। लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, दिल से, रूह से, जान से। ये सुनकर बाप के चेहरे पर वहशीपन तारी हो गया। उसने गुस्से में पास की एक औरत को बुलाया। इसे घसीट कर नहलाओ, ये तो हमारे दुश्मनों का खाना खाकर आई है, इसे नापाक कर दिया गया है। लड़की गिड़गिड़ाती रही, नहीं अब्बा, ऐसा मत करो, मैंने दिल से ये मज़हब अपनाया है। मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। उसके रोज़े का एहतराम भी मिट्टी में मिला दिया गया। ज़बरदस्ती उसे गुस्ल दिया गया जैसे वो कोई गुनहगार हो। इसके बाद उसे एक अंधेरी सीलन भरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया, मगर उसके होठों पर शिकायत का एक लफ्ज़ भी नहीं आया। वो जानती थी उसने दिल से अल्लाह को माना है। चाहे अब्बा गला घोट दे, चाहे भूखा रख दे, चाहे जान ले ले, वो अपने रब से वफा नहीं तोड़ेगी। बगैर सहरी का रोज़ा रखती, भूख प्यास की शिद्दत सहती, मगर हर लम्हा अपने रब को पुकारती, ए रब्बे जुल जलाल, ए रहमानो रहीम, मेरी मदद कर। मैंने तुझे दिल से अपनाया है, तेरी इबादत की है, तेरे सिवा किसी के आगे सर नहीं झुका सकती। तेरी राह में जान भी देनी पड़े तो कबूल है। इधर कई रोज़ से अल्लाह वाले की नज़र उस बच्ची को ढूंढ रही थी। वो न सहरी में आती, न इफ्तार में दिखाई देती। बस्ती के लोग भी बेचैन थे, हजरत, वो बच्ची कई दिनों से नहीं आई, न सहरी में न इफ्तारी में। उसकी तो हमें आदत हो गई थी, अल्लाह जाने उसके साथ क्या हुआ। अल्लाह वाले का दिल कांप उठा। हमें पता लगाना होगा कि वो किसी मुसीबत में तो नहीं। आपने सजदा किया, अल्लाह के हुजूर रो पड़े, ऐ मेरे मालिक, उस मासूम का हाल बता दे, कहीं वो तेरी राह में कोई आजमाइश तो नहीं झेल रही। दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि आपकी रूह को एक ऐसा मंजर दिखाया गया। अंधेरी कोठरी, गुप अंधेरा, एक सूखी सहमी लड़की, भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल, मगर उसकी आंखों में अब भी यकीन का उजाला था। उसके होठों पर बस यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये तो सच्ची मोमिना है, तेरी वली है। अल्लाह वाले की आंखें छलक आई। वो बच्ची जो चंद रोज़ पहले तक हक की तलाश में भटकती थी, आज उसी हक की राह में भूखी प्यासी एक अंधेरी काल कोठरी में बंद थी। उसके रोज़े की तशनगी, उसकी मजबूती और उसके सब्र ने अल्लाह वाले के दिल को हिला दिया। आप फ़ौरन बस्ती वालों के पास पहुँचे और दर्द भरी आवाज़ में कहा, वो मासूम बच्ची बहुत बड़ी सज़ा भुगत रही है, हमें उसकी मदद के लिए चलना होगा। वो अल्लाह की अमानत है, उसकी हिफाजत, उसकी इज़्ज़त हमारी ज़िम्मेदारी है। बस्ती के हर शख्स ने हामी भरी, हाँ हाँ हज़रत, हम सब आपके साथ हैं। फिर कुछ बहादुर मर्द औरतों को लेकर अल्लाह वाले काफ़िला बनाकर उस लड़की के गांव की तरफ रवाना हो गए। सबके दिल में इखलास था, सबके चेहरों पर इबादत का नूर और सबकी नीयत नेक थी। रोज़ेदारों का यह काफ़िला उस गांव पहुंचा जहां के लोगों ने कभी खुदा का नाम तक नहीं लिया था। लड़की के बाप ने जब इतनी तादाद में लोगों को अपने गांव में आते देखा तो उसका तकब्बुर भड़क उठा। अपने साथियों को ललकारते हुए बोला, हमला करो, इनका यहाँ क्या काम है। मगर अल्लाह वाले के चेहरे पर सुकून था। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम रोज़े की हालत में हैं। हमारे लिए झगड़ा करना तो दूर, बहस तक करना जायज़ नहीं। लेकिन आज बात ऐसी है जहाँ हक और बातिल का फ़ैसला होना है। हम तुम्हारे गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, मगर सच ज़रूर बताएंगे और देखेंगे कि हक किसके साथ है। लड़की का बाप तकब्बुर से चिल्लाया, गलत तो तुम हो,
تم لوگوں نے میری بیٹی کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ کس کی اجازت سے اسے کلمہ پڑھایا، کس کے کہنے پر اسے مسلمان بنایا؟ اللہ والے نے بڑے سکون سے کہا، یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ واحد لا شریک نے اسے ہدایت بخشی۔ یہ عنایت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کلمہ پڑھنا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے، اور تیری بیٹی یہ تو اور بھی خوش قسمتی ہے کہ تجھے ایک ایسی نیک اور پاک باز بیٹی ملی۔ باپ غصے سے تھر تھرانے لگا، میں نے کبھی اپنی بیٹی کو یہ سب نہیں سکھایا۔ تم نے اس کے معصوم دل میں خدا کا نام ڈالا، تم نے اس کا دماغ بگاڑ دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ والے نے نرمی سے کہا، دوست ذرا سوچو تو، کیا تم خود اپنے آپ اس دنیا میں آ گئے؟ کیا تمہارا کوئی ماں باپ نہیں تھا؟ کیا ان کے بھی کوئی ماں باپ نہیں تھے؟ جب یہ سلسلہ انسان کے بس میں ہی نہیں تو سوچو جس نے یہ ذریعہ بنایا وہ کون ہے؟ باپ چڑھ کر بولا، ہم انسان سب کچھ کر سکتے ہیں، پہاڑوں کو چیر سکتے ہیں، سمندروں کو باندھ سکتے ہیں، اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہیں۔ اللہ والے مسکرائے، اگر انسان اتنا ہی طاقتور ہے تو چلو میری آنکھوں کے سامنے ایک درخت زمین سے اگا کر دکھاؤ، اگر کر دکھاؤ تو ہم مان لیں گے کہ سب کچھ انسان ہی کر سکتا ہے اور کوئی خدا نہیں۔ باپ کی زبان لڑکھڑا گئی، یہ کیسی بات کر رہے ہو، میں کوئی درخت کیسے اگاؤں؟ اللہ والے نے کہا، ابھی تو تم کہتے تھے انسان سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر کرو نا، ایک بیج لو، اسے مٹی میں ڈالو، پانی دو، دھوپ دو اور پھر انتظار کرو۔ لیکن تم جانتے ہو پودا اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، اسے نکالنے والی وہ طاقت ہے جس کا انکار کر رہے ہو۔ لڑکی کا باپ خاموش ہو گیا۔ اللہ والے کی آواز نرم تھی مگر اثر رکھتی تھی، جس خدا نے بیج کو پھاڑ کر اس میں سے ننھا سا انکر نکالا، اسی نے تجھے بھی بنایا، اسی نے تیری بیٹی کو بنایا، اسی نے سورج، چاند، ستاروں اور ہواؤں کو بنایا۔ تم نے اپنی بیٹی کو سکھایا کہ یہ دنیا خود بنی ہے، مگر سچ یہ ہے ہر ذرے کا ایک مالک ہے، اور وہ وہی اللہ ہے جس کا کلمہ تیری بیٹی نے پڑھا ہے۔ اللہ والے نے جب سختی سے کہا، اپنی بیٹی کو قید خانے سے باہر لاؤ، آج دیکھ لیتے ہیں حق پر کون ہے، تم یا ہمارا قرآن پاک۔ تو اس غرور میں ڈوبے باپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیٹی کو کال کوٹری سے باہر نکالنے کا حکم دیا گیا۔ وہ نازک سی لڑکی جو بھوک اور پیاس سے نڈھال تھی، کانپتے قدموں سے باہر آئی، چہرہ زرد، بدن کمزوری سے تھرتھرا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں یقین کا وہ نور تھا جو صرف سچے ایمان والوں کو ملتا ہے۔ اللہ والے نے اس کے چہرے کو دیکھا تو رک نہ سکے، قرآن کی آیت پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا، ان پاک لفظوں کی برکت سے اس کے چہرے پر رونق لوٹ آئی، اس کے لرزتے بدن میں تازگی اتر آئی۔ اللہ والے نے کہا، دیکھو یہ وہی بچی ہے جو چند دن پہلے مسلمان ہوئی ہے، تم نے اسے نہ کھانے دیا نہ پینے دیا، 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، مگر دیکھو اس کی محبت اپنے رب سے بغیر سحری کے روزہ رکھا، افطار کیے بغیر روزہ رکھا، نہ شکایت کی نہ عبادت چھوڑی۔ یہ عشق ہے اپنے رب سے، یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ باپ پر یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے۔ اللہ والے نے پھر کہا، اپنے باپ کو بتا دو کون ہے وہ اللہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی اور اس پوری کائنات کو بھی۔ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ لڑکی کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کے لفظوں میں یقین کا وزن تھا۔ ابا، یہ دنیا یوں ہی نہیں بنی، نہ ہم یوں ہی آئے ہیں، سب کچھ اسی اللہ کی مرضی سے ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ باپ نے غرور سے گردن اٹھائی، میں نہیں مانتا یہ سب، چاہے تم جتنی باتیں کرو، جتنے ثبوت دو، انسان کو دنیا میں لانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ماں باپ، اور یہ سب کسی خدا کے بغیر ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ والے نے گاؤں والوں کی طرف دیکھا، کیا تم سب بھی یہی سمجھتے ہو؟ گاؤں والے بھی اسی اندھی سوچ میں ڈوبے تھے۔ ہم بھی یہی مانتے ہیں
اللہ والے نے گہری سانس لی۔ اچھا، اگر تم کہتے ہو انسان سب سے بڑا ہے، سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے، جانور، پرندے، پیڑ پودے سب انسان کے غلام ہیں، تو کیا کوئی ہے یہاں جو میرے سامنے ایک ننھا سا پودا ہی زمین سے نکال کر دکھا دے؟ سب خاموش تھے۔ باپ کا غرور ڈگمگانے لگا۔ اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے۔ یا رب رحمان، یا رب کائنات، تجھے تیری عظمت، تیری رحمت اور اس مقدس رمضان کا واسطہ جس میں تو نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس مہینے کا واسطہ، اے اللہ ان اندھوں کو دیکھنے والا بنا دے، انہیں دکھا دے کہ تو ہے، تو ایک ہے اور تیرے ہوتے ہوئے کوئی شکی نہیں رہ سکتا۔ اللہ والے کی دعا ختم ہوئی تو زمین کانپنے لگی۔ گاؤں والے حیران، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک اسی زمین سے ایک بڑا اور بلند درخت نکل آیا۔ نہ بیج ڈالا گیا، نہ پانی، نہ دھوپ، مگر درخت اپنی پوری شان سے کھڑا ہو گیا۔ باپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ والے نے پوچھا، اب کیا کہتے ہو؟ کس نے یہ کر دکھایا؟ باپ نے کانپتی آواز میں کہا، اگر تمہارا اللہ یہ درخت نکال سکتا ہے تو اس سے کہو کہ اس درخت سے دودھ بہا کر دکھائے۔ دودھ تو بکریاں اور گائے دیتی ہیں، درخت کبھی دودھ نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارا اللہ واقعی قادر ہے تو یہ ناممکن کام بھی ممکن کر دے۔ اللہ والے مسکرائے۔ اللہ اپنے بندوں کو ثبوت نہیں دیتا، بندے اس کے کرشموں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اللہ کو حکم نہیں دیتے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ مگر اے گمراہ انسان، اللہ کے اختیار پر کوئی شک کرے یہ منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تیرا غرور توڑ کر دکھائے گا۔ باپ غرور میں چیخا، درخت اگانا ایک بات تھی، مگر اب دودھ بہا کر دکھاؤ، یہ درخت دودھ کیسے دے گا؟ اللہ والے نے اس شخص کی طرف دیکھا جس کی ضد اور گھمنڈ اب بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ دیکھو، اللہ والے نے کہا، درخت تو اللہ نے اگا دیا، اب تم کہتے ہو کہ اس سے دودھ بہا کر دکھاؤ، مگر سن لو، اللہ نے ہر چیز کا ایک کام مقرر کیا ہے، جانوروں کو دودھ دینے کا، درختوں کو پھل دینے کا، مگر جب مالک کائنات کی قدرت جوش میں آتی ہے تو ناممکن کو ممکن بنتے دیر نہیں لگتی۔ باپ نے اب بھی ہیکڑی دکھائی، تم باتوں کو گھما رہے ہو، سچ یہ ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، جاؤ اپنی عبادت کرو، میری بیٹی تمہارے خدا کی عبادت نہیں کرے گی۔ مگر اس بار وہ معصوم لڑکی کھڑی ہو گئی، چہرے پر عجیب سا نور تھا اور لہجے میں پہلے سے کہیں زیادہ یقین۔ نہیں ابا، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے رب کو دل سے مانا ہے، اس کے آگے سر جھکایا ہے، میں تمہارے کہنے پر اپنا مذہب نہیں بدلوں گی۔ باپ تمتما گیا، میں تیرا باپ ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ لڑکی نے گہری سانس لی اور بڑی نرمی سے مگر پوری طاقت کے ساتھ کہا، نہیں ابا، تم نے مجھے پیدا نہیں کیا، تم صرف ایک ذریعہ تھے، بنانے والا صرف اللہ ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے پاک ہے۔ باپ کی آنکھوں میں حیرانی اور غصے کا ملا جلا سمندر تھا۔ اس نے اللہ والے کی طرف دیکھا، تم نے میری بیٹی کو میرے خلاف کھڑا کر دیا۔ اللہ والے نے بڑی نرمی سے کہا، ہمارا مذہب کبھی یہ تعلیم نہیں دیتا کہ بچے اپنے والدین کی بے ادبی کریں، مگر جب بات رب جہان کی شان کی ہو تو کوئی مومن یہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اگر تو حق دیکھنا ہی چاہتا ہے تو اے اللہ اس بے دین کو دین کی روشنی دکھا دے، اس درخت سے دودھ کی ندی بہا دے تاکہ اس کے دل کی سختی پگھل جائے۔ کون جانتا تھا کہ یہ لفظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے تھے۔ اچانک اس درخت سے دودھ کی ایک سفید چمکدار ندی جاری ہو گئی، ایسا دودھ جیسا کسی نے دیکھا نہ سنا تھا۔ بستی والے حیران، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اللہ والے مسکرائے، آؤ میرے بستی والوں، اپنے پیالے لے آؤ اور اس بدکش سے اپنے برتن بھر لو، ایسا پاک دودھ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ بستی کے مرد عورت سب دوڑے، ہر ہاتھ میں برتن، ہر آنکھ میں حیرت، دودھ بھرتے جاتے اور درخت سے بہنے والی دودھ کی ندی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ،
اب افطار کا وقت ہو گیا ہے، تیری اس قدرت سے آج تیرے روزے دار افطار کریں گے۔ لڑکی بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے سب کو برتن لا کر دیتی رہی۔ 3 دن سے بھوکی پیاسی اس معصوم نے بھی اپنا روزہ اسی دودھ سے کھولا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو خوشی کے تھے، شکر کے تھے۔ پھر اللہ والے نے اذان دی، وہ اذان جس نے پورے گاؤں کے دلوں کو ہلا دیا۔ سب نے مل کر افطار کیا، پھر اللہ والے نے نماز پڑھائی۔ سب ان کے پیچھے سادگی سے کھڑے ہو گئے۔ آج وہ ہاتھ جو کبھی کسی خدا کے آگے نہیں اٹھے تھے، آج اللہ کی بارگاہ میں جھک چکے تھے۔ نماز مکمل ہوئی تو اللہ والے نے بڑی محبت سے کہا، اب بتاؤ کیا اب بھی اندھیرے میں رہنا چاہتے ہو یا اس روشنی کی طرف بڑھو گے جو تمہارے دروازے تک آ چکی ہے؟ لڑکی کا باپ جس کا سر اب تک غرور سے اونچا تھا، جھک گیا۔ میں شرمندہ ہوں، میں ہی اس گاؤں کو بھٹکانے والا تھا۔ جب میرے پاس ہی کوئی علم نہیں تھا تو میں انہیں کیا سکھا تھا؟ آج آپ نے میری آنکھوں سے وہ پردہ ہٹا دیا جو میں نے خود اپنے اوپر ڈالا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا، سچ وہی ہے جو میری بیٹی نے مانا اور جسے آپ سب نے فرمایا۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی تو سچی راہ پر ہے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اللہ والے نے اپنے نورانی لبوں سے کلمہ پڑھایا اور پورا گاؤں ایک ساتھ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس طرح ایک معصوم لڑکی کی سچی محبت اور یقین کی برکت سے پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔